غیر شرعی نکاح کیس کا فیصلہ آ گیا۔ دوران عدت نکاح کیس کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق سینئر سول جج قدرت اللہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال کی قید سنا دی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 496 کے تحت سزا ہوئی۔ اس موقع پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو دلائل پیش کیے وہ یہ پلی کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے کہ عدت کا کم از کم دورانیہ 39 ڈیز ہو سکتا ہے۔ 14 نومبر 2017 سے 1 جنوری 2018 تک 40 دن بنتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا مقصد یہ فیصلہ کرنے کا یہ تھا کہ اس قسم کے بےہودہ کیسز پہ عدالت کا وقت ضائع نہ کیا جائے۔ یہ سپریم کورٹ کا 1992 کا فیصلہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 39 ڈیز کی جو عدت کی ڈیوریشن ہے یہ طے کر دی گئی ہے۔ یہ 1992 میں یہ بات سیٹل ہوئی تھی سپریم کورٹ کے اندر۔ اب اس کیس کے اندر جو مختلف پہلو ہیں، ایک تو سیاسی ہے، تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کا سیاسی طور پہ جو یہ سزائیں ہیں اس کا ایک معاملہ ہے، پھر ایک قانونی معاملہ ہے، لیکن اس کا جو سب سے امپورٹنٹ سوشل اینگل ہے، سب سے بڑا جو معاشرتی اینگل ہے وہ سب سے تشویشناک ہے آج کی ججمنٹ کا، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ اگر ہم دیکھیں تو اس ملک میں جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے کرمنل جسٹس سسٹم کے کانٹیکس میں ایک تاریخ دن ہے، کیونکہ اس کے اندر 4 اہم باتیں اصول آج طے کر دیے گئے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ جو ریاست ہے اس نے ٹھان لیا ہے کہ عورتوں کی عدت، میاں بیوی کے درمیان کے جو تعلقات میں عدت کا دورانیہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین کی ماہواری کے سائیکلز ہیں اس حوالے سے جو فیصلہ ہے، جو سارے فیصلے کرنے کی مجاز ہے وہ ریاست ہے، اس کے یہ جورسڈکشن میں آتا ہے۔ یہ ایک پریسیڈنٹ طے ہو گئی آج کے اس فیصلے کے بعد۔ دوسری جو پریسیڈنس ہے وہ یہ طے ہوئی ہے کہ اگر کوئی خاتون خود وربلی یا ایفیڈیوٹ کے تحت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کو 3 متواتر ماہواریوں آنے کے بعد عدت مکمل کرنے کے بعد اس نے اگلا نکاح کیا ہے تو اس کی جو گواہی ہے وہ معتبر نہیں سمجھی جائے گی، چاہے اگر خاتون خود کلیم کرے کہ وہ اس کے جسم کا وہ جانتی ہے اور وہ سمجھتی ہے اس کے مطابق یہ اس کے شرعی حقوق ہیں، لیکن اس کی گواہی اس معاملے میں یا اس کا ایفیڈیوٹ وہ معتبر نہیں ہوگا۔ تیسرا پریسیڈنٹ جو آج کے اس پوری ججمنٹ کے بعد طے ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال، 6 سال، 10 سال، 12 سال، 20 سال کے بعد کبھی بھی اگر سابق خاوند آگے آ کر عدالت میں یہ کلیم کرے کہ اس کے نزدیک اس کا جو نکاح کے بعد عدت کی جو ڈیوریشن ہے وہ پورا نہیں ہوا یا جو نکاح کے معاملات میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں تو اس معاملے کو دوبارہ عدالت دیکھے گی اور اس کے اوپر فیصلہ بھی دیا جائے گا۔ یہ جو ایک پریسیڈنس ہے یہ بھی خواتین کو بہت کمزور کرتی ہے اور اس کے علاوہ ان کو تشویش میں مبتلا کرے گی، کیونکہ پاکستان کے اندر طلاق اور خلا کے معاملوں میں خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کی راہوں میں رکاوٹ بچھائی جاتی ہے۔ آج کے اس فیصلے کے بعد خواتین جن کے کیسز لوور کورٹس میں ہیں شاید اس فیصلے کی پریسیڈنٹ بنا کے اس کی مثال دے کے ان کے لیے مشکلات کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ جو چوتھا اور سب سے تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ فوقیت دی جاتی ہے خاوند کی اس بات کو اور ملازم کی بات کو، دیگر گواہان کو ایک خاتون کی گواہی کے اوپر عدت کے معاملات اور ان کے اپنی جو جسمانی جو بھی بیانات ہیں اس حوالے سے۔ یہ بھی ایک بڑا ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے جو آگے جا کے جو مختلف خواتین اس طرح کے کیسز کے اندر اس وقت ان کا سامنا کر رہی ہیں ان کے لیے مشکلات کا سامنا پیش کر سکتی ہے۔ تو اگر ہم بات کریں آج خواتین کے حقوق کے حوالے سے تو جہاں پہ ریاست نے خواتین کو تحفظ دینا ہے وہاں پر اس طرح کی جب ججمنٹ سامنے آتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو کمزور اور نسبتاً غیر محفوظ محسوس کر سکتی ہیں۔ میرے نزدیک آج کی ججمنٹ کے جو باقی تمام پہلو، ایک طرف جو یہ سوشل اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے پہلو ہیں یہ تشویشناک ہیں۔ اسی پر بات کریں گے ثاقب بشیر صاحب، کورٹ رپورٹر ہیں، صحافی ہیں، تھرو آؤٹ اس پوری جو پروسیڈنگ ہے کور کرتے رہے ہیں، ذرا ان سے ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ثاقب صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ایک تو ہم نے دیکھا کہ بڑی نان سٹاپ 12 گھنٹے کی ہیئرنگ چلتی رہی ہے، گزشتہ 2 سے 3 دنوں میں کیا ہوا ہے عدالت کے اندر، مین نقطہ کیا تھا جو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب آرگیو کر رہے تھے، اس کے بعد پھر ججمنٹ پہ بھی آئیں گے، لیکن یہ 3 دنوں میں کیا ہے، پورا جو پروسیس ہوا ہے، کس پہ جرا ہوئی ہے، کس طرح کے سوالات ہوئے ہیں، کیا ماحول تھا، کیا گفتگو ہوئی ہے؟ مین نقطہ تو سلمان اکرم راجہ ویسے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جو 3-4 دفعہ انہوں نے آرگومنٹس دلائل جرا کے دوران کہا کہ ایک خاتون ہے، اس کا ایک بہت ہی پرائیویٹ اور پرسنل معاملہ ہے، آپ اس کو اتنا انڈیپتھ جا کے دیکھ رہے ہیں۔ ایک خاتون ہے بشرا بی بی، انہوں نے بیان حلفی دیا ہے
کہ میرا جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ عدت کے بعد ہوا ہے. ان کا بیان حلفی یہ تھا کہ اپریل میں ان کی پہلے طلاق وہی تھی وربل, اور اس کے بعد اگست تک انہوں نے عدت پوری کی, اور 1 جنوری 2018 کو انہوں نے نکاح کیا جو عمران خان سے. تو انہوں نے ایک بیان حلفی دیا تھا. تو ان کا جو نقطہ تھا وہ یہی تھا کہ آپ ایک خاتون کے ایک بہت پرائیویٹ معاملے کی طرف جا رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی کہ 6 سال بعد جو ان کے سابق شوہر ہیں وہ آئے ہیں, اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ انہوں نے دیا. پھر یہ بھی بتایا کہ جو کلیم یہ کر رہے ہیں, جس وقت اس قسم کی جب خبریں آئی تھیں دوسرے نکاح کی, تو اس نکاح کے بعد انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پہ بات بھی کی, وہ وہاں پہ ویڈیو بھی چلائی گئی. تو اس وقت انہوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو الفاظ کہے تھے کہ بشرا بی بی ایک پاک باز اور پاک دامن عورت ہے, اور عمران خان کا جو تعلق ہے ہمارے گھر کے ساتھ وہ ایک روحانی تعلق ہے. تو یہ جو نقطہ تھا وہ یہی تھا. لیکن جو خبر مانیکا ہیں وہ اس پہ کورٹ میں بھی اور کورٹ کے باہر جب ہم سے بھی بات ہوئی تو وہ اسی پہ وہ بات کر رہے تھے کہ نہیں, یہ نکاح جو ہے وہ 14 نومبر کو ہوا ہے, عدت میں ہی ہوا ہے, اور ان کو جو ہے وہ سزا ملنی چاہیے. انہوں نے ہمارے گھر کو برباد کر دیا. 6-8 سال کی جو میری بیٹی ہے وہ جو ہے وہ پریشان ہے, ایک بیٹا جو ہے وہ ذہنی مریض جو ہے وہ بن چکا ہے. اور اسی طرح جو ایک فیصلہ حوالہ دیا گیا سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کا سلمان اکرم راجہ صاحب نے, انہوں نے یہ کہا کہ وہاں سپریم کورٹ نے یہ طے کیا تھا کہ ایک خاتون ہے, اس کے 3 اگر سرکل میں وہ ایک دورانیہ جو ہے وہ گزر جائے, ماہواری کے جو 3 ہوتے ہیں سرکلز ہوتے ہیں نا, یعنی 39 ڈیز کا جی 39 ڈیز. تو انہوں نے کہا, سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ وہ گزر جائیں. تو ہمارے ہاں 48 ڈیز ہو چکے تھے. تو اگر آپ کا کیس مان بھی لیا جائے کہ 14 نومبر کو جو ہے وہ طلاق ہوئی تھی, اور اس میں 14 نومبر کی طلاق کے حوالے سے بشرا بی بی نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک من گھڑت جو ہے وہ ہے طلاق ہے. اچھا, یہاں پہ دیکھیں نا 2-3 بڑے اہم نقطے ہیں, کیونکہ اس کے جو لیگل ریپرکشنز ہیں, اس کے جو سیاسی ریپرکشنز ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں. اس کو یہ کیس کیسے چلا, کیوں چلا, کیا ہوگا, ووٹ بینک پہ فرق پڑے گا نہیں پڑے گا, خان صاحب کو سزا مل رہی ہے, پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز ہے یا نہیں ہے, یہ میرے اس مطلب کی بات